رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات چل رہے ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کھرتنگ نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی اور وہیں پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک بنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش، وفات، عمر، اس کے لیے ایک بہت پیارا شعر بنایا گیا ہے۔ اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ جو حروف کے اعداد نکالتے ہیں اس پر سے یہ شعر بنا ہوا ہے۔ شعر دیکھ لیجئے۔ میلادہ صدقن، میلادہ صدقن، میلاد کے معنی ولادت۔ ومدت عمرہ، ومدت عمرہ، فیہا حمید، فیہا حمید، وانقضى فی نور۔ پورا شعر کیا ہوا؟ پہلا مصرع دیکھو، میلادہ صدق ومدت عمرہ، یہ ہو گیا پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع کیا ہوگا؟ فیہا حمید وانقضى فی نور۔ اس میں امام بخاری کی سب چیزیں آ گئی۔ پہلا لفظ آیا میلادہ صدقن، صدق کے عدد جو ہوا کرتے ہیں وہ 194 ہوتے ہیں۔ صدق کے عدد کتنے؟ 194۔ گویا 194 ہجری میں امام بخاری کی ولادت۔ میلادہ صدقن، 194 ہجری میں امام بخاری کی ولادت۔ پھر کیا فرمایا؟ ومدت عمرہ فیہا حمید، حمید کے عدد ہوتے ہیں 62۔ گویا کہ 62 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی۔ وانقضى فی نور، نور کی عدد ہوتے ہیں 256۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات مبارک 256 ہجری کے اندر ہوئی۔ دیکھو تینوں چیزیں آ گئی شعر کے اندر، اور تینوں لفظ کتنے پیارے ہیں۔ میلادہ صدقن، کہ آپ کی ولادت صدق والے ماحول میں ہوئی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی صدق صفا کے ساتھ گزاری۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سچے سچے راویوں سے لے کر مرتب کر کے امت تک پہنچانے کا کارنامہ انجام دیا۔ پھر کیا کہا؟ ومدت عمرہ فیہا حمید، حمید یعنی تعریف کیا ہوا، حمید بمعنی محمود، تعریف کیا ہوا۔ گویا کہ آپ کی پوری زندگی ایسی ہے کہ ہر ایک کو تعریف کرنی پڑے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کی جد و جہاد، آپ کی محنت۔ اور موت کے لیے کیا فرمایا؟ وانقضى فی نور، نور کے معنی روشنی۔ گویا کہ انوارات کے ساتھ آپ کی موت ہوئی اور انوارات کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ کتنا جامع شعر ہے۔ اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت، وفات، مدت عمر، سب چیزیں شامل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ آخری زندگی میں جب فتنوں نے آ کر کے آپ کو گھیر لیا تو آپ نے باقاعدہ دعا کی تھی، اس لیے کہ فتنوں سے حفاظت کے لیے موت مانگنا جائز ہے۔ جیسے کہ حدیث میں بھی دعا ہے نا، اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔
وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. یہ حزب الاعظم میں دعا موجود ہے کہ اللہ کسی قوم پر آپ فتنہ بھیجنا چاہتے ہیں تو فتنے سے پہلے مجھے اٹھا لیجیے. ایسے تو موت کی تمنا کو منع کیا گیا ہے دعا کو، لیکن یہاں کیا تھا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جو فتنے آئے، حالات آئے، تو اس دور پر فتن کے اندر آپ نے جو ہے فتنے سے حفاظت کا ایک ذریعہ موت بھی ہے. آپ نے دعا مانگی چونکہ اتنے فتنے اس وقت کے اوپر ہو رہے تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے عبد الواحد ابن آدم، وہیں خرتنگ سمرکند کے، انہوں نے اس رات میں خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہے. تو پوچھا عبد الواحد ابن آدم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیسے آپ تشریف رکھتے ہیں؟ کہ بھئی کوئی نئی جگہ پر تشریف فرما ہو تو پوچھنے کی بات ہے کہ آپ یہاں کیسے تشریف فرما ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد ابن اسماعیل کا انتظار ہے. محمد ابن اسماعیل کا انتظار ہے. اور یہ نام کس کا ہے محمد ابن اسماعیل؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. بس عبد الواحد ابن آدم کہتے ہیں میں نے صبح میں اٹھ کر کے خواب جب دیکھا تو پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. گویا ان کی وفات کے اوپر خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ استقبال کیا، اور گویا کہ ان کی وفات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کتنی بڑی مقبولیت کی بات ہے. تو کھرتنگ کے اندر آپ کی قبر مبارک بنی. اب تعلیمی سلسلہ تھوڑا سا سن لو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بہت کم تھی اور ابا کا انتقال ہو گیا. اس لیے تعلیم و تربیت کا ابتدائی کارنامہ والدہ محترمہ نے انجام دیا. ماں بھی ماں تھی. بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اندر بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے، اور ماؤں سے اولاد کی زندگی بنتی اور بگڑتی ہے. ماں پہلا مدرسہ ہے اولاد کے واسطے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی ان کی نگرانی کے اندر اولین آپ کی تعلیم اور تربیت ہوئی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایسا ہوا کہ بچپن میں نابینا ہو گئے. کوئی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے بچپن میں نابینا. یہ چیچک ہوتے نا، چیچک کی بیماری، اس میں جو ہے انسان بعض مرتبہ نابینا ہو جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے. ان کی والدہ نے بہت دعا کی، بہت روتی تھی. ان کی والدہ پریشان رہتی تھی، میرا بچہ، ایک کا ایک بچہ، اور وہ بھی یتیم بچہ، باپ نہیں ہے اور نابینا ہو گیا. تو ماں بہت پریشان رہتی تھی اور بہت رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ ایک رات میں ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں کہہ رہے تھے یا ھذا قد رد اللہ بصر ابنک بدعائک. اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے تیری دعا کی برکت سے. یہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کی برکت سے تیرے بچے کی بینائی لوٹا دی ہے. بس صبح میں اٹھے اور اٹھ کر کے والدہ نے جو دیکھا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں روشن ہو گئی تھی
اور اتنی زبردست روشن ہو گئی کہ آپ کو سنایا تھا نا کہ وہ تاریخ کی کتاب آپ نے لکھی چاند کی چاندنی کے اندر بیٹھ کر کے، اتنی بینائی تیز ہو گئی پھر آپ کی. تو معلوم ہوا کہ ماں کی دعا بڑی مؤثر دعا ہوا کرتی ہے، بڑی زبردست دعا ہوا کرتی ہے. تو ماں کی دعا کی برکت سے نور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اپنی اپنی ماؤں کو کہو کہ آپ کے لیے علم کی دعا کرے، عمل کی دعا کرے. ماں کی دعا بہت جلدی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، باپ کی بھی قبول ہوا کرتی ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی والدہ کی دعا کی برکت سے لوٹ آئی. اب بچپن کے اندر آپ نے مکتب پڑھنا شروع کیا. عام طور پر مکتب کے زمانے میں ناظرہ اور حفظ ہوتا ہے قرآن مجید کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان عجیب تھی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی کیا تھا علم حدیث کی خدمت کے لیے. قدرتی نظام تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ دنیا میں آ کر کے علم حدیث کی خدمت کرے. اسی لیے مکتب کے زمانے کی ایک بات امام بخاری خود فرماتے ہیں، الہمت، مجھے الہام کیا گیا کہ میں حدیث شریف کو یاد کروں. مکتب کے زمانے کی بات کہ جس زمانے میں آپ مکتب پڑھتے تھے اسی زمانے میں دل میں الہام کیا گیا کہ میں حدیث شریف یاد کروں. تو مکتب کے زمانے کے اندر ابھی آپ تقریباً 10ویں سال میں آپ نے قدم رکھا ہوگا، 10ویں سال کی عمر میں. تو حدیث شریف یاد کر لی بڑی مقدار میں، اور یہ تقریباً 205 ہجری کا زمانہ ہے. 205 اس لیے کہ 194 میں ولادت، اس میں 10 سال ملا لو تو 205 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ مکتب کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا کہ حفظ حدیث کا کام کروں. پھر میں نے حدیثیں یاد کی اور بڑی مقدار میں 10 سال کی عمر میں حدیثیں یاد کر لی. اب ہمارے زمانے میں حدیث یاد کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سمجھو. ہم لوگ بخاری شریف میں سے، مسلم شریف میں سے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ شریف میں سے حدیثیں یاد کرتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر یاد کرتے تھے کیسے؟ سند کے اعتبار سے، کیونکہ اس زمانے میں ابھی حدیث کی کتابیں کوئی زیادہ مدون مرتب ہوئی نہیں تھی. خال خال موطا امام مالک ہے وغیرہ ہے، تو ڈائریکٹ سندوں سے یاد کرتے تھے لوگ حدیث کو کہ بھائی مجھے یہ حدیث امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی، ان کو یہ حدیث فلاں بزرگ نے، ان کو یہ حدیث، اور انہوں نے صحابی سے سنی فلاں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اس طریقے سے اس زمانے میں حدیثیں یاد کرتے تھے. جیسے کہ ہم یاد کرتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہم نے ریاض الصالحین میں سے یاد کی، اور صاحبی ریاض الصالحین حوالہ نقل کریں گے میں نے مسلم شریف سے لی ہے، سند ہو گئے. اس زمانے میں کتابیں چونکہ ابھی باقاعدہ زیادہ مدون نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس زمانے میں حفظ حدیث کا یہ طریقہ تھا کہ مجھے بیان کیا فلاں محدث نے، ان کو بیان کیا فلاں محدث نے. اس ترتیب سے وہ لوگ حدیثیں یاد کرتے تھے. اب بڑی مقدار میں حدیثیں یاد کر لی تو ہوا کیا، 11 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے محدث امام داخلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے. بچے 11 سال کے، اور وہ امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سبق کے درمیان میں غلطی پکڑی، سند کے اندر غلطی پکڑی. تو وہ امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران رہ گئے کہ ایک بچہ وہ آ کر کے مجھے سبق میں ٹوکتا ہے سند کے بارے میں. تو وہ زمانے کے لوگ بڑے اچھے اور متواضع اور حق بات قبول کرنے والے تھے. آج کی طرح نہیں کہ یہ بچہ کیا بکتا ہے، چلو ہٹاؤ اس کو، بھگاؤ یہاں سے، ایسا نہیں. امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت
آپ جو سند کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں سفیان ان ابی الزبیر ان ابراہیم، تو ابو الزبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے ہیں. تو امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً تو بات نہیں مانی، پھر گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر کے اپنی مسودہ کاپی کتاب دیکھی اور آ کر کے جو ہے اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اور خود امام بخاری سے کہا کہ بتلاؤ بیٹا کس سند، کیسی سند ہونی چاہیے؟ تو کہا سفیان عن الزبیر ابن عدی ان ابراہیم. اس طریقے سے پوری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. تو سفیان عن الزبیر ابن عدی ان ابراہیم، اور امام داخلی کہہ رہے تھے ان ابی الزبیر ان ابراہیم. دیکھو یہ 11 سال کی عمر کا واقعہ ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلطی کے اوپر ایک بہت بڑے محدث امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ کو متنبہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو قدرتی طور پر علم حدیث کے لیے تیار کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، حج کا سفر ہوا، حج کے لیے روانہ ہوئے. کون؟ امام بخاری کی والدہ، اور آپ کے ایک بھائی تھے آپ کے بڑے بھائی ان سے عمر میں، ان کا نام احمد تھا. دیکھو نا کتنا اچھا گھرانہ کہ ایک بھائی کا نام احمد، دوسرے بھائی کا نام محمد. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی احمد اور والدہ اور امام بخاری محمد، تینوں حضرات حج کے لیے روانہ ہوئے کہ چلو حج کرنے کے لیے جائیں گے. حج سے جب فارغ ہوئے تو والدہ مرحومہ اور بھائی احمد وطن بخارا واپس آ گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کو کہا کہ میں تو یہیں رکوں گا اور علم حدیث حاصل کروں گا، اس لیے کہ مکہ ہے، مدینہ ہے، ساری دنیا سے لوگ یہاں آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، لہذا میں ان سے علم حاصل کروں گا، اس لیے میں تو یہیں قیام کروں گا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 16 سال کی تھی. اس وقت یہ حج کا واقعہ ہوا، اور سن 210 ہجری کے حج کے بعد آپ مکہ میں مقیم ہو گئے حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے واسطے، اور والدہ اور بڑے بھائی وطن واپس آ گئے. اور یہاں تحفۃ القاری میں حضرت الاستاد کی تقریر میں ہے کہ 11 سال کی عمر تھی مفتی سعید صاحب نور اللہ مدقدہ کی تقریر میں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا، 16 سال ہونا چاہیے. جو دوسری کتابوں میں لکھا ہے وہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب پہلا حج کیا اور امام بخاری نے مکہ میں قیام کر لیا تو اس وقت پر آپ کی عمر مبارک کتنی؟ 16 سال، سن 210 ہجری. آپ نے مکہ میں قیام کیا اور مکہ میں حدیث کا علم حاصل کیا. اس کے بعد بہت سارے آپ نے علمی اسفار کیے، حصول علم کے اسفار. کہاں کہاں گئے حصول علم کے واسطے؟ نمبر 1 ملک شام، ملک مصر، الجزیرہ، یہ 3 ملک 2 مرتبہ گئے، باقاعدہ سفر کر گئے. کون کون سے ملک؟ شام اور مصر اور الجزیرہ. کتنی مرتبہ جانا ہوا؟ 2 مرتبہ جانا ہوا حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے. نمبر 2 بصرہ 4 مرتبہ تشریف لے گئے. 4 مرتبہ کہاں گئے؟ بصرہ کتنی مرتبہ گئے؟
اور کوفہ اور بغداد تو اتنی مرتبہ گئے کہ اس کو گن بھی نہیں سکتے. کوفہ اور بغداد حصول علم کے لیے اتنی مرتبہ گئے کہ یاد بھی نہیں رہا کتنی مرتبہ گئے. اور یاد رکھو یہ اس زمانے کے سفر کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ایئرپورٹ گئے اور ایروپلین میں بیٹھ گئے بخارا کے ایئرپورٹ سے اور جو ہے بصرہ پہنچ گئے، سیریا پہنچ گئے، اور یا کہ ٹرین میں ٹکٹ بک کرائی، یا کہ مرسڈیز کار لی اور چلے. بلکہ اس زمانے کا سفر گھوڑے پر، گدھے پر، کھچر پر، اونٹ پر، پیدل، جنگل کا سفر، قافلوں کا سفر، سخت گرمی، سخت سردی اور بڑا مشکل سفر. اندازہ لگاؤ کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بھاری بھرکم سفر اور مشقت برداشت کیے حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے واسطے. اور اس طریقے سے 1080 اساتذہ کرام سے آپ نے علم حاصل کیا. کتنے اساتذہ سے؟ 1080 اساتذہ کرام سے. اب اگر میں اور آپ گننے بیٹھے کہ ہمارے اساتذہ کتنے، تو مکتب سے لے کر کے اخیر تک 12-15 بیٹھتے ہیں بہت بہت کر. ہمارے مجموعی اساتذہ اگر گننے بیٹھے، مکتب سے اگر شروع کرے، کوئی بہت کم نکلے گا کہ جس نے مکتب کے اندر ہر سپارے میں استاد بدلا ہو، درجے حفظ کے اندر ہر رکوع پر نیا استاد رہا ہو اس کا. بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر مدرسے کا فیض حاصل کر کے دورے میں پہنچتے ہیں کہ ناظرہ شروع کہاں کیا، حفظ کہاں پورا کیا، اور فارسی اردو شروع کہاں کی، اور ہر سال نیا مدرسہ. دورے تک میں تقریباً تمام مدارس کا فیض حاصل کر چکے ہوتے ہیں. ان طلبہ کے بھی مشکل سے 50 استاد بیٹھتے ہوں گے. لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طلب علم حدیث دیکھو کتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا. 1080 اساتذہ کرام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. یہ ہے صحیح طلب. دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، اس زمانے کے اندر آج کی طرح کا مدارس کا نظام نہیں تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں. اب ہمارے زمانے کی جو ترتیب ہے کہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے، دارالاقامہ ہیں، درسگاہیں ہیں، اور ہر فن کے اساتذہ موجود ہیں. ہر فن کے، ناظرہ کے بھی، حفظ کے بھی، اردو، عربی، فارسی، نحو، صرف، منطق، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، بلاغت، ہر فن پڑھانے والے اساتذہ اور کتابیں موجود ہیں. پہلے زمانے میں ایسی ترتیب نہیں تھی. تو اب اس زمانے کے اندر ایک ادارے میں جہاں پر تمام کی تمام سہولیات موجود ہو اور وہاں پر آدمی داخلہ لے تو پھر وہیں پر پوری تکمیل بھی کرے. حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جو آخری دورہ گجرات کا ہوا تھا، پھر حضرت کا انتقال ہو گیا، تو ڈابھیل میں عصر کی نماز کے بعد تقریباً تکمیل حفظ کی مجلس ہوئی تھی. جمعہ کا دن تھا، تو اس موقع پر حضرت نے جو بہت اچھی نصیحتیں کی تھی اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے اچھے ادارے میں آپ کو پہنچا دیا. طلبہ کو فرمایا تھا تو کہا یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک غیبی نظام ہے کہ ایک اچھے ادارے میں آپ کو پہنچا دیا، لہٰذا اب شروع سے اخیر تک اس طرح کے اداروں میں جم کر کے علم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ ایک مزاج طلبہ کو بنانا چاہیے. یہ مزاج اچھا نہیں ہے کہ ناظرہ میں 5 مدرسے بدلے، حفظ میں 10 مدرسے بدلے، اور اردو، دینیات اور فارسی اور عربی کے سالوں کے اندر 15-17 مدرسے اور بدل ڈالے. یہ اچھا مزاج نہیں ہے. اس سے جو ہے کوئی خیر برکت زیادہ آتی نہیں ہے. تو اس دور کی بات الگ تھی، آج کے دور کی بات الگ ہے. تو 1080 اساتذہ کرام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا. اب اندازہ لگاؤ کہ وہ نورانی زمانہ جب کہ تبع تابعین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے،
اور 1080 حضرات کی صحبت ملی، تو کیسی نورانیت اور برکت علم کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی ہوگی۔ یہ ہیں کچھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی زندگی کے بارے میں۔ اب بخاری شریف کے اندر کتنی حدیثیں ہیں، تعداد روایت، یہ بھی ایک اہم ترین مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھ لو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثیں تھی۔ کتنی حدیثیں تھی؟ 6 لاکھ حدیثیں ان کے پاس تھی۔ 6 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے ایک قول کے مطابق 9082 روایتیں اس کتاب میں آپ نے جمع فرما دی۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے کتنی روایتیں؟ 9082، 9082، 9082 روایتیں آپ نے جمع کر دی۔ یہ 9082 میں مکررات بھی ہے، معلقات بھی ہے، متابعات بھی ہے، سب آ گئے۔ لیکن اگر مکررات کو کم کر دیا جاوے تو 2761 رہ جاتی ہے۔ مکررات کو حذف کر دے تو کتنی روایت رہے گی؟ 2761 روایتیں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ ایک گنتی ذہن میں رکھو، دوسری ایک گنتی دھیان سے سمجھو۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں 7275 روایتیں ہیں۔ 7275 روایتیں بخاری شریف کے اندر ہے۔ امام نووی کی بھی یہی رائے ہے کہ بخاری شریف میں 7275 روایتیں ہیں، اور اگر اس میں سے مکررات کو حذف کرے تو 4000 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ مکررات کو حذف کرے تو کتنی روایتیں رہ جائے گی؟ 4000۔ اب اس کے بعد سمجھو، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کے مقدمے میں ایک گنتی پیش کی ہے، وہ بہت اچھی گنتی ہے، وہ بھی سمجھ لو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسند احادیث کی تعداد 7397 ہے۔ مسند احادیث کی تعداد کتنی؟ 7397، 7397 ہیں۔ یہ مسند احادیث کی تعداد ہے۔ نمبر 2، تعلیقاً جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں وہ 1341 ہے۔ 1341 1341 ہوتی ہے، اور متابعات 344 ہے۔ متابعات کتنی ہے؟ 344۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھو، یہ جو گنتی میں نے ابھی آپ کو بتلائی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، مسند روایت کتنی بتلائی؟ 7397۔ تعلیقات کتنی بتلائی؟ 1341۔ اور متابعات کتنی بتلائی؟ 344۔ اگر ان تینوں کا ٹوٹل کیا جاوے تو 9082 کا عدد ہوتا ہے۔ تینوں کا ٹوٹل کیا جاوے تو کتنا عدد ہوتا ہے؟ 9082۔ 9082 روایت ہوتی ہے۔ لیکن
مقدمہ فتح الباری کی کتابت کے اندر ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی کیا ہوئی ہے کتابت کی کہ اس کے اندر مطابعات 341 لکھی گئی ہے۔ کیا لکھا گیا؟ 341 حدیثا۔ تو مقدمہ فتح الباری کی بہت سے نسخوں میں کتابت میں یہ غلطی ہوئی ہے، 341 حدیثا۔ تو 341 اگر مطابعات لیوے تو تعداد ہوتی ہے 9079۔ کتنی تعداد ہوتی ہے؟ 9079، 9079۔ سمجھ گئے گنتی کو؟ تو دیکھو حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرکزہ کی تقریر کے اندر حافظ کے حوالے سے یہ تعداد جو ہے بیان کی گئی، اور دوسری جو مقدمے کے اندر بھی ہے فتح الباری کے، تو وہاں یہ گنتی بتائی گئی 7397 مسند، تعلیقات 1341، یہاں تک تو برابر، لیکن مطابعات کے بارے میں اختلاف۔ شیخ نے مطابعات کے بارے میں فتح الباری کے نسخے سے نقل کیا تو وہاں 341 نقل کیا۔ پھر شیخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بھئی اس کو جوڑے تو حساب بیٹھتا نہیں ہے، یعنی یہ جو مشہور ہے کہ 9082 روایتیں ہیں وہ حساب بیٹھتا نہیں ہے۔ تو اس کی تصحیح کی حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ کی تقریر میں کہ دراصل فتح الباری کے نسخے کے اندر کتابت کی غلطی ہے۔ اصل ہے مطابعات روایت 344، اور 344 والا عدد لے تو 9082 والا عدد بیٹھ جاتا ہے، اور وہ بالکل صحیح عدد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اب خلاصہ کیا نکلا کہ بخاری شریف کے اندر کل روایات کی تعداد کتنی؟ 9082۔ سمجھ گئے اچھی طریقے سے؟ اس کے بعد ایک اہم نقطہ سمجھ لو، ذہن کے اندر رکھو، مقررات کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب مقررات کا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ متن میں تکرار تو ہوتا ہے، متن روایت میں، لیکن سند کے اندر کہیں تکرار نہیں ہوتا ہے، سند بدل لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی حدیث متعدد مشائخین سے منقول ہوتی ہے، اس لیے سند بدل جائے گی۔ تو مت بخاری شریف میں تکرار کا مطلب ہے متن میں تکرار، سند کے اندر تکرار نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ بخاری شریف میں 168 حدیثیں مقرر ہے، صرف 168 حدیثیں۔ اب 168 حدیثیں مقرر ہونے کا مطلب کیا؟ بعینہ سند وہی باقی رہ کر کے، بعینہ سند وہی باقی رکھ کر کے دیکھا تو کتنی مقرر روایتیں آئی؟ 168 بس، باقی جہاں سند بدل گئی اس کو الگ روایت مانی جائے تو پھر مقررات بہت کم ہو جائیں گے اور 168 باقی رہ جائے گی۔ ایک طرز بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، ثلاثیات کا کیا مطلب؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 3 واسطے ہو۔ امام بخاری اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے؟ 3۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثلاثیات۔ اور یہ امام بخاری کے خصوصیات میں سے ہیں کہ صرف 3 واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث پہنچ جائے، اور ایسی کل 22 ثلاثیات ہے پوری کتاب میں۔ کتنی ہے؟
22 کہ جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے؟ 3. یہ بڑی خوبی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. لیکن اس میں ایک نقطے کی بات یاد رکھنا ذہن میں مزید، 22 میں سے 20 سندیں ایسی ہے کہ جس کے راوی حنفی ہے. حنفی مشائخین محدثین سے امام بخاری نے حدیث لی ہے. لوگ جو لڑواتے ہیں نا بخاری اور احناف کو، امام بخاری اور احناف کو، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا یہ تعزیانہ ہے کہ ثلاثیات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز ہے، اس میں کل 22 حدیثیں ہیں، اس میں سے 20 حدیث کی سند ایسی ہے جو حنفی مشائخین سے آپ نے نقل کی ہے. ان کے نام بھی میں انشاءاللہ لکھوا دوں گا، کون کون سے حنفی مشائخین سے آپ نے وہ حدیثیں لی ہے. تو اتنا آج سبق میں یاد رکھو کہ ثلاثیات کتنی؟ 22. اس میں سے کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو حنفی مشائخین سے لی؟ 20 روایتیں. غیر مقلدین لوگ ایک فتنہ کھڑا کرتے ہیں کہ بخاری 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 بخاری، لیکن بخاری شریف کے کئی مسائل اور حدیث ایسی ہے کہ جس کے اوپر غیر مقلدین کا بھی عمل نہیں ہے. ان کا مسلک الگ ہے امام بخاری سے. اس موضوع کے اوپر ایک باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے اردو زبان کے اندر بھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، غیر مقلدین امام بخاری کی عدالت میں. امام بخاری اور غیر مقلدین، وہ بہت جاندار کتاب ہے، اس کو دیکھ لو. تو پوری کتاب کے اندر انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے یہ روایت یہ، اور غیر مقلدین کا عمل یہ. کئی مواقع، متعدد مواقع اس کے اندر باقاعدہ جمع کیے گئے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور غیر مقلدین کا مسلک یہ ہے. اس لیے وہ جو بخاری بخاری کرتے ہیں نا، خالی شور ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن کے اندر رکھنا. اب ایک اہم مسئلہ ہے، اہم عنوان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جو تالیف فرمائی اس کا سبب کیا بنا، کیا پس منظر بنا. جیسے کہ آپ نے علم السیغہ پڑھی ہے، تو علم السیغہ کے شروع کے اندر آپ نے پڑھا نا کہ میں نے یہ کتاب کیوں تصنیف کی. بالکل شروع کے اندر انہوں نے لکھ دیا مؤلف نے کہ علم السیغہ مجھے کیوں لکھنی پڑی. تو کتاب لکھنے کے کچھ دواعی اور کچھ اسباب اور کچھ پس منظر ہوا کرتے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو جمع فرمائی، اس کا کیا پس منظر ہوا، کیا اس کے دواعی اور اسباب ہوئے. نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے. یہ اسحاق ابن راہوی اور امام احمد ابن حنبل دونوں ساتھی ہے پڑھنے کے. اسحاق ابن راہوی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کے ساتھی ہیں. تو امام اسحاق ابن راہوی کی مجلس میں امام بخاری شریک تھے. تو کسی نے کہا، مجلس میں کوئی موجود تھے، انہوں نے کہا امام اسحاق ابن راہوی سے کہ حضرت آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیتے جس میں اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہو. اچھی طرح یہ بات یاد رکھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس کی مجلس میں تھے؟ امام اسحاق ابن راہوی کی مجلس میں. وہاں کسی نے امام اسحاق کو یہ درخواست کی، حضرت آپ کوئی کتاب ایسی لکھ دیتے کہ جس میں اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہو. وجہ کیا بیان کی اس درخواست کرنے والے نے کہ حضرت امام اسحاق
حدیثیں بہت ہو گئی، چونکہ وہ دور ہی تھا حدیث کا چرچا، قرآن کا چرچا، دور ہی وہ تھا. تو اس درخواست کرنے والے نے کہا کہ حضرت اب حدیثیں بہت ہو گئی ہے، سندیں بھی بہت پھیل گئی ہے، اسی لیے صحیح جامع مختصر کوئی نسخہ ہونا چاہیے. درخواست کرنے والے نے کیا کہا؟ صحیح جامع اور مختصر کوئی نسخہ ہونا چاہیے، چونکہ دنیا میں حدیثیں بہت پھیل گئی، سندیں بھی بہت بڑھ گئی، اسی لیے اب کوئی جامع صحیح مختصر نسخہ ہونا چاہیے. یہ کسی نے امام اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں درخواست کی. امام بخاری بھی اس سبق میں موجود تھے، یہ بات ان کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور امام بخاری نے تہیہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا. تو درخواست تو کی گئی کس کو تھی؟ امام اسحاق ابن راہوی نے، اور وہ درخواست امام بخاری نے سبق میں سن لی، تو انہوں نے عزم کر لیا کہ یہ کارنامہ میں ہی کروں گا. یہ بنا بخاری شریف کو تالیف کرنے کا پس منظر. یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ بہت سی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ امام اسحاق ابن راہوی نے خود درخواست کی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے. درخواست کرنے والے کون تھے؟ امام اسحاق کی مجلس میں کوئی صاحب تھے، انہوں نے امام اسحاق سے درخواست کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درخواست سن لی. سمجھ میں آئی بات؟ تو درخواست کرنے والا کوئی اور تھا اور مجلس درس کس کی تھی؟ امام اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سن لی اور سن کر کے تہیہ کر لیا کہ یہ کارنامہ تو میں ہی انجام دوں گا. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ کبھی کوئی اچھا کارنامہ کرنے کی بات سنے تو آدمی اپنی بساط کے مطابق عزم کر لے کہ میں بھی یہ کام کروں. جیسے آپ نے کسی مجلس کے اندر سنا کہ بھئی فلانا آدمی یوں عزم کر رہا تھا کہ میں تو 1000 حدیث زبانی یاد کروں گا، تو آدمی یہ سوچے کہ بھئی یہ آدمی عزم کر رہا ہے تو میں کس کام کا، میں بھی 1000 حدیث یاد کروں گا، بلکہ یہ 1000 کا ارادہ کرتا ہے میں 1500 حدیث یاد کروں گا. تو کسی موقع کے اوپر کوئی اچھی چیز کا عزم ارادہ سنے تو آدمی کو خود بھی وہ کارنامہ انجام دینے کا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے. اور عزائم، ارادے اور اس کے اوپر دعا پر اللہ کی مدد آتی ہے. آدمی اچھے عزائم کرے، اچھے ارادے کرے، پھر اس کی دعا کرے، اللہ کی مدد آتی ہے. آج تو ہمارے عزائم اور ارادے ہی بودے پھسے کہ ہم کو کہاں 1000 حدیث یاد ہوگی، 10-15 ہو جاوے نا تو بہت ہو گئے. آپ نے کہاں 1000 یاد کرنے جاوے؟ وہ سب محدثین قبرستان میں چلے گئے یاد کر کر کے. اپنے تو آخری زمانے کے لوگ، اپنے 10-15 بھی کافی ہے. نہیں، عزائم بڑے رکھو. اس وقت بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جن کو پوری بخاری شریف زبانی یاد ہے مکمل. ایسے لوگ موجود ہیں، جوان عمر لوگ جو بخاری زبانی یاد کرتے ہیں. آدمی عزم کر لے، ارادہ کر لے، کوئی مشکل نہیں، آسان کام. حضرت مولانا بدر علی صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا. حضرت مولانا بدر علی صاحب نقشبندی کون ہے؟ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد ثانی، حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مولانا بدر علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حالات کے بارے میں خود حضرت نے فیضان محبت کتاب میں لکھا ہے کہ مولانا بدر علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پورے قرآن کے بھی حافظ تھے اور پوری بخاری شریف کے بھی حافظ تھے، اور روزانہ 1 مرتبہ قرآن کی بھی تلاوت کرتے تھے اور 1 مرتبہ بخاری بھی پڑھتے تھے. روزانہ کے معمولات میں کیا معمولات میں؟ 1 قرآن مکمل تلاوت اور 1 بخاری مکمل تلاوت. یہ مولانا بدر علی صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے معمول حالات میں لکھا ہے فیضان محبت عرفان محبت کتاب میں، خود مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم.
اور اپنے احمد آباد میں بھی ایک بھائی موجود ہے مولوی صاحب، یہاں ان کا ماموں وغیرہ اپنے یہاں رہتے ہیں، تو ان کو پوری بخاری یاد ہے اور اس کا دوڑ بھی کرتے رہتے ہیں باقاعدہ، مکمل بخاری کے وہ حافظ ہیں۔ تو اس طریقے سے عزائم آدمی بڑے کرے اور دعا کرے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ عزائم فسفوسے نہیں رکھنے کے، بڑے عزائم رکھنے کے، تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسی لیے آپ حضرات بھی اونچے اونچے عزائم رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کام لے لیں گے۔ نمبر 2، بخاری شریف لکھنے کا دوسرا پس منظر، خلافت راشدہ کے زمانے کے اندر اسلام دنیا میں بہت پھیلا، پھر بعد میں خلفائے بنو امیہ کا دور، اس میں بھی نئے نئے ممالک میں فتوحات پہنچی، اسلام دنیا میں دور 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 تک گیا۔ خود امام بخاری کا وطن دیکھ لو نا، عربستان سے بہت دور، ازبکستان تو عربستان سے کافی دور ہے، تو دور دور دنیا کے اندر اسلام پہنچا، اور اجمیوں میں جب اسلام گیا تو بڑے بڑے فتنے آئے، گمراہ فرقے کھڑے ہوئے۔ جب اسلام عجم میں گیا تو فتنے کھڑے ہوئے، نئے نئے گمراہ فرقے کھڑے ہوئے، اور گمراہ فرقوں کے خطرناک عقیدے امت کے سامنے آئے۔ لہذا ان گمراہ فرقوں کے غلط عقیدے، غلط نظریات اور غلط طرز عمل کی تردید کی بڑی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کام کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تالیف فرمائی۔ دیکھو دوسرا مقصد سمجھ لو اچھی طریقے سے، اسلام بلاد عجم میں دور دور تک پھیلا، نئے نئے گمراہ فرقے وجود میں آئے، اور ان گمراہ فرقوں کے غلط عقائد، نظریات، غلط طرز عمل، ان سب کی تردید کرنے کی سخت ضرورت محسوس ہوئی۔ اس اہم مقصد کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کی تالیف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اشاعت دین جس طرح ضروری ہے، حفاظت دین بھی ضروری ہے، کہ گمراہ فرقوں سے، غلط عقائد سے، غلط نظریات سے اسلام کو بچایا جائے، یہ بھی بڑا اہم اور اونچا کام ہے۔ اس مقصد کے لیے امام بخاری نے یہ کتاب لکھی۔ اسی لیے ابھی آپ دیکھیں گے کتاب الایمان میں ہر جگہ پر کہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے فلاں فرقے کی تردید ہوئی، فلاں فرقے کی تردید ہوئی، فلاں فرقے کی تردید ہوئی۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب کی شروعات اور کتاب کا اختتام دونوں ایمان اور عقائد پر کیا ہے۔ کتاب کی شروعات بھی ایمان اور عقائد سے اور ختم بھی ایمان اور عقائد پر، اس لیے کہ آخر میں کتاب التوحید لائے ہیں، رد علی الجہمیہ لائے ہیں آخر میں جا کر کے، اور شروع میں کتاب الایمان ہے۔ تو شروعات بھی ایمانیات سے، اخیر بھی ایمانیات سے، شروع کے اندر بھی فرق باطلہ کا رد کیا، اخیر کے اندر بھی فرق باطلہ کا رد کیا، اور درمیان میں سارے اعمال لائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ بھائی دیکھو، اسلام میں عقیدہ اور ایمان اصل ہے، صحیح عقیدے اور صحیح ایمان کے ساتھ چھوٹا سا عمل ہوگا وہ بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، اور غلط عقیدے کے ساتھ زیادہ عمل مردود ہو جائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر بڑے خطرناک غلط فرقے، گمراہ فرقے، ان کے عقیدے، نظریات امت کے سامنے آ رہے تھے، لوگ گمراہ ہو رہے تھے، ان کی تردید کا کام بھی ایک اہم مقصد ہے۔ معلوم ہوا یہ بھی اہل علم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے جو غلط گمراہ فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کے غلط نظریات، غلط عقائد کے رد کے اوپر کام کیا جائے۔ یہ علماء کرام کی ایک اہم ترین ذمہ داری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر متنبہ فرمایا۔ تیسرا مقصد، باقاعدہ صحیح احادیث کے نسخے کی
ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، یعنی اس زمانے کے اندر زبانی احادیث کا زیادہ رواج تھا. بہت سے حضرات نے جو ہے کتاب مدون کرنا بھی شروع کر دی تھی، لیکن صحیح احادیث کا کوئی نسخہ باقاعدہ مرتب اور مدون کیا جائے، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا. نمبر 4، چوتھا مقصد مسائل کی تخریج. مسائل کی تخریج اسی لیے کہ حدیث شریف کو سامنے رکھ کر، قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھ کر کون سا مسئلہ، کون سا فقہی اصول، کون سی بات تیار ہوتی ہے، وہ بھی تو ایک اہم ترین کام ہے. مسائل کی تخریج یہ بھی اہم ترین کام ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی تالیف کرنے کے پیچھے ایک مقصد کیا تھا؟ مسائل کی تخریج، کہ آپ مسائل کی تخریج کریں. اور یہ بھی بڑا اہم کارنامہ ہوتا ہے مسائل کی تخریج کرنا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مسائل کی تخریج کا کام بھی کیا ہے کہ یہ مسئلہ اگرچہ چونکہ وہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل مجتہد ہے، اسی لیے ہمارے ائمہ اربعہ کے مسلک اور مذہب کو ذکر کیا جائے یہ کوئی ضروری نہیں. وہ خود اپنی جگہ مجتہد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق ہے، اسی لیے انہوں نے اپنی ترتیب سے کام کیا ہے. تو ایک چوتھا مقصد یاد رکھنا، کیا مقصد ہوا؟ مسائل کی تخریج. ایک پانچواں مقصد بھی ہے.